السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ریٹ کے ودیارتھیوں، ساتھیوں اور دوستوں، ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے سامنے نئے نئے ویڈیو آتے رہیں اور آپ کو نئی نئی معلومات ہوتے رہیں۔ ہم آپ کے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو میں نے اسم، ضمیر، صفت تینوں کے متعلق بڑے تفصیل سے بتا چکا ہوں، یعنی سنجا، سرنام اور وسیلہ سرن، یہ تینوں ہو چکے ہیں۔ اب آج ہم پڑھیں گے فعل، کریا، جیسے کہ آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا ورب، کیا ورب۔ اب اسی کو کہتے ہیں، کریا کو ہی کہتے ہیں فعل۔ ہم اب فعل کے متعلق پڑھنے جا رہے ہیں۔ فعل کے معنی ہے کام کے۔ فعل کے معنی کیا ہے؟ کام کے۔ ورب اور کریا کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ تو فعل وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے کسی کام کے ہونے نہ ہونے یا کرنے نہ کرنے کے بارے میں معلوم ہو، اسے کیا کہیں گے؟ فعل، کریا، ورب کہیں گے۔ اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے، یعنی وہ کام جو ہوگا، کیونکہ کام میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جائے گا۔ بھوت کال ہوگا، ورتمان ہوگا اور بھوشیہ کال، ان تینوں کالوں میں سے کوئی ایک کال ضرور پایا جائے گا، یعنی ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، ان تینوں میں سے کوئی ایک نہ ایک ضرور اس میں ہوگا، اسے کیا کہیں گے؟ فعل، کام کہیں گے۔ کوئی کام بغیر زمانے اور بغیر وقت کے نہیں ہوتا۔ جیسے آگے مثال دی ہے، جیسے اجمل چل رہا ہے، عامر بھاگ رہا تھا، عابد دوڑے گا، چل رہا ہے یعنی پریزنٹ میں، حال بھاگ رہا تھا زمانہ ماضی، بھوت کال میں، عابد دوڑے گا یعنی مستقبل میں، فیوچر میں وہ ایسا کام کرے گا۔ فعل کام کو کہتے ہیں، کوئی بھی کام جیسے کھانا ہے، پینا ہے، اٹھنا ہے، دوڑنا ہے، کہنا ہے، ہونا ہے، کرنا وغیرہ، سونا ہے، بیٹھنا ہے وغیرہ، جیسے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ جتنے بھی کام ہیں وہ سب فعل کہتے ہیں، ان سب کو فعل کہتے ہیں۔ اور اس کام میں کیا ہوگا؟ زمانہ پایا جائے گا۔ دیکھو یاد رکھنا، زمانہ۔ فعل کام کو کہتے ہیں، جو کام ہوگا اور اس کام میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ اگر زمانہ نہ پایا جائے گا تو اس میں مصدر ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، اس میں مصدر بھی فعل ہے، اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا ہے، اور اس فعل میں جو ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ زمانہ پایا جائے گا۔ اتنا یاد رکھنا ہے۔ جیسے مثال دی ہے، احسان لکھ رہا ہے، خرگوش دوڑ رہا ہے، عامر نے نماز پڑھی۔ تو احسان لکھ رہا ہے، تو لکھ رہا ہے، تو لکھ ایک کیا ہے؟ فعل ہے، اور رہا ہے یعنی ابھی رہا ہے تو حال ہے۔ تو اس طریقے سے جس کام میں کوئی زمانہ پایا جائے اسے کہیں گے فعل۔ پھر کوئی بھی کام ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ کام بغیر کرنے والے کا کام وجود میں نہیں آئے گا، کام پیدا ہی نہیں ہوگا جب تک اس کا کرنے والا نہ ہو۔ تو کہتے ہیں وہ اس میں مشتق ہے جو اس کام کے کرنے والے کو ظاہر کرے، یعنی جو اسم، جو سنجا اس کام کو ظاہر کرے اس کو کیا کہیں گے؟ فاعل کہیں گے۔ یا جس کی ذات سے ہی کام کرنا ظاہر ہو، یا اس کی ذات سے کام کرنا ظاہر ہو، جیسے ہم کہتے ہیں یا تو وہ ظاہر کرے اس کام کو، جیسے لکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھے گا، پڑھا تھا، یہ یا تو اس کی ذات سے ظاہر ہو، جیسے ہم کہتے ہیں جو لکڑی کا کام کرتے ہیں اس کو کھاتی کہتے ہیں، تو کھاتی کے کہنے سے ہی اس کے کام کا ظاہر ہو رہا ہے، یعنی وہ لکڑی کی کوئی نہ کوئی چیز بنائے گا، جیسے اردو میں اس کو لکڑہارا کہیں گے۔ اسی طرح جو لوہے کا کام کرتا ہے اس کو ہم لوہار کہتے ہیں، جو سونے کا کام کرتا ہے اس کو سونے چاندی کا اس کو ہم سونار کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یا تو اس کی ذات سے ظاہر ہو یا وہ کام کر کے ظاہر کرے، جیسے کھا رہا ہے تو وہ کھانے کا کام ابھی ظاہر کر رہا ہے، یعنی اس کھانے کو کیا ہے؟ کھا رہا ہے، لکھ رہا ہے،
پڑھ رہا ہے، یہ تو ظاہر کر رہا ہے یا اس کی ذات سے ظاہر ہو رہا، کسی بھی طریقے سے ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا۔ مثلا لکھنے والا، پڑھنے والا، پینے والا، دوڑنے والا، کھانے والا، یعنی آسان کی زبان میں ہم اس کو یوں کہتے ہیں، فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو۔ کام کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے، جیسے جس کو ہندی میں ہم کہتے ہیں کرتا، اسے ہندی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ کرتا۔ ان کلموں میں لکھنے والا اس شخص کو ظاہر کرتا ہے جسے لکھنے کا کام وجود میں آیا ہے، یعنی جو لکھے، اسی طرح پڑھنے والا اس کو جو پڑھے، دوڑنے والا اسے جو دوڑے، اور یہ وہ کام ہے جو ان مصدروں کے معنوں میں پائے جاتے ہیں، ایسے لفظ فاعل کہلاتے ہیں۔ پھر اس میں فاعل کی دو قسمیں ہیں، ابھی جو میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ ایک کام کر کے ظاہر کرے اور ایک ذات کے اعتبار سے، تو اسی اعتبار سے ہی اس میں فاعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ میں جلدی پڑھا رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ اتنا ٹاپک کوئی ٹف نہیں ہے بلکہ آسان ہے، ایزی ہے، آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں اس میں فاعل کی، کون کون سی؟ ایک فاعل سماعی، دیکھو سماعی، یہ یاد رکھو، سماعی سے یاد رکھو، یعنی سننا، یعنی جس کو ہم نے سنا ہے، جس کو ہم نے سنا ہو۔ کس طرح؟ وہ اس میں فعل ہے جو ہر فعل سے نہیں بنایا جا سکتا، جس طرح لوگ استعمال کرتے یا اہل زبان نے استعمال کیا ہے ویسے ہی استعمال کیا جا سکے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی، سماعی، اس میں فاعل کے آخر میں والا، ہارا، ایرا یا او، اک، ڑی وغیرہ لگاتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے لکڑ ہارا، جو لکڑی کا کام کرے اس کو ہم کھاتی کہتے ہیں ہماری زبان میں، وہ ہماری زبان میں اس میں فاعل سماعی ہے، لیکن اردو میں اس کو لکڑ ہارا کہیں گے۔ سونار کا کام کرے اسے سونار، لوہے کا کام کرے اسے لوہار، جو سانپ پکڑنے کا کام کرے اسے سپیرا، جو کھیلتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ کھلاڑی ہے۔ تو اس کو یعنی جو ہم نے اس کی زبان سے اس چیز کو سنا ہو اسے فاعل سماعی کہیں گے، یہ سین سے یاد رکھنا، فاعل سماعی کہیں گے۔ اب فاعل قیاسی یعنی قاعدے کے مطابق ہو، کیا؟ قاعدے کے مطابق ہو۔ اب قاعدہ کیا ہے، کس طریقے سے فاعل قیاسی بنایا جاتا ہے؟ وہ اس میں فاعل ہے جس کو ایک مقررہ قاعدے سے، یعنی ایک اصول اور ضابطے سے بنایا جائے، گرامر سے بنایا جائے۔ مصدر کا، جیسے یہ آپ نے پڑھا ہوگا لکھنا، یہ لکھنا اپنے لکھ دیتے ہیں یہاں پر، لکھنا، اس کو مصدر کہیں گے۔ لکھنا مصدر کا الف ہٹا کر، چلو ہم نے الف کو ہٹایا، ہم نے کیا کیا ہے؟ الف کو ہٹایا اور لکھن باقی رہا، ہم نے الف کو ہٹا دیا، ہٹا کر اس کے آگے یائے مجہول اس کو کہتے ہیں، یائے مجہول لگا دی، لکھنے ہو گیا۔ یائے مجہول لگاتے ہیں اور پھر والا، اب یہاں پر ہم والا لگاتے ہیں تو کیا ہوا؟ لکھنے والا، یعنی لکھنے کا کام کرنے والا۔ پھر والا، والے، والی، والیاں، جو بھی ہو، والا ایک ہو تو لکھنے والا، زیادہ ہو تو والے، لکھنے والے، کوئی عورت ہو تو لکھنے والی، بہت ساری عورتیں جمع ہو جائے تو لکھنے والیاں میں ایک لفظ لگا کر بنایا جاتا، ان میں سے کوئی ایک لفظ بنا کر بنایا جاتا۔ یہ قاعدہ ہے کہ مصدر کے آخر میں الف کو ہٹا کر اور اس کے بعد اس الف کی جگہ پر یائے مجہول لگانی ہے۔ یائے مجہول لگانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر والا، والی، والی میں سے کچھ نہ کچھ لگانا ہے۔ اب ہے اس میں مفعول، کیا ہے اس میں؟ مفعول۔ اب کیا ہے مفعول؟ وہ اسم ہے جس سے وہ شخص یا چیز سمجھی جاتی ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو۔ مفعول جس کو ہندی میں ہم کہتے ہیں کرم، ہندی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ کرم، یعنی ایسا کام ہوگا اسے فعل کہیں گے، پھر اس فعل کو، اس کام کو کرنے والا ہوگا، جب وہ فعل اور فاعل دونوں ہو جائیں گے، یعنی کام اور کام کا کرنے والا۔ اب جب کوئی بھی کام کرنے والا کرے گا تو اس کا اثر کسی تیسرے پہ پڑے گا، جو جس تیسرے کے اوپر اثر پڑ رہا ہے اسی کو کہتے ہیں کیا ہے؟ مفعول کہتے ہیں۔ مفعول وہ لفظ ہے جس پر کسی کام کا اثر پڑے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ عامر کھانا کھاتا ہے یا زید کتاب پڑھ رہا ہے تو عامر کیا ہے؟ فاعل، کھاتا ہے کیا ہے؟ فعل۔ اب کھانا کیا ہے؟ یہ مفعول ہے۔ اب اس کو انگلش میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبجیکٹ، اور اس مفعول کو کیا کہتے ہیں؟ آبجیکٹ، اور یہ کیا ہے؟ ورب۔ اسی طرح یہ ہے کرتا،
یہ ہے کرم، اور اس کو کھاتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ ورب کو ہم کیا کہیں گے؟ کریا۔ تو کرم کو یعنی جس کے اوپر فاعل کا فعل یعنی فاعل کا کام، کرنے والے کا کام کا اثر جس کے اوپر پڑے، اسے کیا کہیں گے؟ مفعول کہیں گے۔ جیسے عامر کھانا کھاتا ہے، تو عامر جو ہے کام کرنے والا، کس کا؟ کھانے کھاتا ہے، یعنی وہ کھانے کا کام کر رہا ہے، اور اس کا اثر کس کے اوپر؟ کھانے کے اوپر پڑ رہا ہے۔ کیسے؟ جیسے پلیٹ بھری ہوئی تھی، اب وہ بریانی کھاتے جا رہا تو اس کو کیا کہ کھانے کو ختم کر رہا ہے، تو اس کے اوپر اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ یا زید کتاب پڑھ رہا ہے، تو پڑھنے کا جو کام ہے وہ زید کتاب کے اوپر پڑھ رہا ہے، اس لیے صفحے پہ صفحے، پنے پہ پنے وہ کیا پلٹ رہا ہے، کیونکہ وہ اس کو پڑھتے جا رہا ہے۔ ماں نے بچے کو مارا، تو عامر زید اور ماں فاعل ہے، یعنی یہ کام کرنے والے ہیں۔ کھانا، کتاب اور بچہ کیا مفعول ہے، اس کے اوپر ان کا اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ کام کا اثر لینے والے ہیں۔ یعنی کون؟ کھانا، کتاب اور بچہ کام کا اثر لے رہے، اس لیے کیا ہوں گے؟ مفعول۔ اس کے علاوہ بتا رہے، یہ تو ہو گیا۔ کوئی ایسے ہوتے جن کے علاوہ کیا ہے، ان میں خود میں معنی پائی جاتی ہے، کس کی؟ مفعول کی معنی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ رنجیدہ دیدہ، مجروح، مرغوب، محتاج وغیرہ بھی اسم مفعول کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ ہے ان کے اندر مفعول کی معنی لیے ہوئے ہیں۔ جس طرح فاعل میں وہ فاعل اپنی ذات میں لیے ہوئے تھا، اسی طرح یہ مجروح جو ہے، اور مجروح ہے، رنجیدہ دیدہ ہے، مرغوب ہے، محتاج ہے، یہ بھی اپنے اندر کیا ہے؟ معنی لیے ہوئے ہے، کس کی؟ مفعولیت کی، یعنی ان کے اوپر اثر پڑا ہوا ہے۔ مرغوب یعنی وہ اس کے اوپر کسی کا روب پڑ گیا ہے، اس لیے وہ ڈرا ہوا ہے۔ اور محتاج وہ مرغوب، یہ میں مرعوب سمجھا، مرعوب نہیں، مرغوب یعنی وہ کسی سے ایسا اثر لے چکا ہے، وہ اس کی رغبت، اس کے پسندیدہ کر چکا ہے اس کسی چیز کو، تو ہوگا مرغوب۔ محتاج یعنی اس کی ضرورت اس کے اوپر اتنی ہو گئی ہے، اتنی ضرورت حاوی ہو گئی ہے کہ وہ اب ہر چیز کو اس کی ضرورت ہے، تو اس کے اثر پڑ چکا ہے اس کے اوپر، تو ان کو بھی کیا کہیں گے؟ اس کو بھی کیا کہیں گے؟ مفعول کہیں گے۔ اب کہتے ہیں، اب فعل کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ فاعل کے لحاظ سے فعل کی قسمیں بتا رہے پہلے، فاعل کے لحاظ سے، یعنی فاعل کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہوگی، فعل معروف، فعل مجہول۔ اب دیکھو، کیونکہ کوئی بھی کام ہوگا تو اس کا کرنے والا یا معلوم ہوگا، کرنے والا تو ہوگا ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فعل کا کرنے والا تو ہوگا ہی۔ کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی ہم کو اسے کرنے والا معلوم ہوتا ہے، اور کبھی کرنے والا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کرنے والا معلوم ہوتا ہے، کبھی کرنے والا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اگر کرنے والا معلوم ہو تو اسے ہم کہتے ہیں فعل معروف، اگر کرنے والا معلوم نہ ہو تو اسے ہم کہیں گے فعل مجہول۔ تو فاعل کے لحاظ سے ہو گیا، یعنی فاعل ہی کرنے والے کو کہتے ہیں، تو اس کام کا کرنے والا معلوم ہو تو فعل معروف، اور نہ معلوم ہو تو فعل مجہول کہتے۔ چلو ہم مثالوں سے اور اس کو کھول کر سمجھتے ہیں۔ فعل معروف وہ فعل ہے جن کے فاعل ہمیں معلوم ہو۔ مثلا شفیق نے خط لکھا، تو یہ لکھا فعل ہے، اور شفیق کیا ہے؟ خط کو لکھ رہا ہے، تو یہ شفیق فاعل ہے، اس کا معلوم ہو رہا ہے۔ میں لکھا فعل معروف ہے، کیونکہ اس کا فاعل شفیق ہے۔ زید نے کتاب پڑھی، اکبر آیا، نجمہ نے چائے بنائی، راشد سویا۔ ان جملوں میں پڑھی، آیا، بنائی اور سویا فعل معروف ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے فاعل زید، اکبر، نجمہ، راشد کیا ہے؟ معلوم ہے۔ جب ان کا فاعل ہی معلوم ہے تو وہ فعل معروف ہوگا، جس کا معلوم نہیں ہوگا اسے فعل مجہول کہیں گے۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل ہمیں معلوم نہ ہو۔ مثلا خط لکھا گیا، یعنی لکھا ہوا کوئی چیز ملی کہ ہاں خط تو لکھا گیا، لیکن اب کس نے لکھا ہے، کس نے لکھا، اس کا لکھنے والا معلوم نہیں ہے، فعل مجہول ہے۔ کپڑے دھلے گئے، کپڑے دھل گئے، یعنی کپڑے تو دھل گئے لیکن دھونے والا کون ہے اس کا کوئی معلوم نہیں۔ دروازہ کھل گیا، جیب کٹ گئی، بارش ہوئی، یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ فعل مجہول کہلاتے ہیں، یعنی جس کا فاعل کرنے والا ہمیں معلوم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ فعل مجہول ہوگا۔ کرتا کو ذکر نہ کیا جائے، صرف کرم کو ہی ذکر کیا جائے تو وہ فعل مجہول ہوگا۔ اتنا یاد رکھنا، کرتا کو ذکر نہ کیا جائے، صرف کرم کو ہی ذکر کیا جائے اور اس سے فعل کا تعلق جوڑا جائے تو اس وقت جو ہوگا وہ فعل مجہول ہوگا، یعنی اس کا کرتا یعنی اس کا کرنے والا، اس کا فاعل جو ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔
اب یہ تو ہو گیا فاعل کے لحاظ سے، اب بتا رہے معنی کے لحاظ سے، اس کے یعنی جو فعل کی معنی نکلتی ہے، اس کے مطلب نکلتے ہیں، اس اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ کون سی؟ فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص۔ فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص، اس کو سمجھ لو، یہ بہت آسان ہے، انشاءاللہ آپ بھی سمجھ جاؤ گے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تب۔ فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر بات یا جملے کو مکمل کر دے، یا وہ فعل جس کی تکمیل کے لیے صرف فاعل ضروری ہو، جیسے شیر دوڑا، عامر جاگا، مور ناچا، بارش ہوئی، بچہ رویا، گاڑی چلی۔ اب یہ جو ہے یہ فعل لازم ہے، اس فعل کو کہتے ہیں جو صرف فاعل کے ساتھ کیا ہے مل کر بات یا جملے کو مکمل کر دے، یعنی اس میں مفعول کی ضرورت نہ پڑے بلکہ فاعل سے ہی ہمیں بات سمجھ میں آ جائے، مفعول کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے شیر دوڑا، اب شیر دوڑا، بھلے ہی دوڑے، اس کا اثر، اس کا فرق کسی کے اوپر نہیں پڑتا، جنگل میں دوڑتا رہے۔ عامر جاگا، تو عامر جاگا، اس میں کوئی کسی کے اوپر فرق نہیں پڑا، تو مفعول کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، بات سمجھ گئے۔ مور ناچا، وہی ہے کہ جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا، تو یہ مور ناچا، اس کا کسی کے اوپر اثر نہیں پڑا، تو مفعول کے ذکر کی ضرورت نہیں۔ بارش ہوئی، بچہ رویا، گاڑی چلی، تو یہ ایسا ہے جن میں مفعول کے ذکر کی ضرورت نہیں پڑے۔ تو ایسی بات جہاں ہم بات کو سمجھ جائے اور ہمیں آگے انتظار نہ رہے کسی بات کا، تو وہ فعل لازم ہوگا۔ جہاں پر ایسا لگے کہ نہیں ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، بلکہ اور ایک چیز کا ذکر کرے جس سے بات پوری ہو جائے، تب ہم سمجھ لیں گے ہاں یہ فعل لازم نہیں ہے، یہ فعل کوئی اور ہے، اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ اہم نکات کی طرف یعنی اہم پوائنٹ کی طرف ہم بتا رہے ہیں۔ فعل لازم کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ساتھ مفعول نہیں آتا، جس فعل کے ساتھ فاعل لگایا جائے اور لفظ نے کی ضرورت نہ ہو تو وہ فعل لازم ہوگا۔ یعنی یہ ایک پوائنٹ کی بات بتائی ہے کہ یعنی جو فعل اور فاعل آ جائے اور اس فاعل میں کیا ہے، نے جو ہے، نے آتا ہے، راشد نے کھانا کھایا، راشد نے زاہد کو مارا، تو یہ نے آ رہا، تو یہ نے نہ ہو جس میں، تو وہ سمجھو کہ وہ فعل لازم ہے۔ جسے فعل کے ساتھ جس فعل کے فاعل کے ساتھ نے کی ضرورت نہ ہو تو وہ لازم ہوگا۔ جیسا بچہ رویا، اس جملے میں بچہ فاعل اور رویا فعل لازم ہے، تو یہاں پر بچہ رویا، اس میں نے کی ضرورت نہیں پڑا، تو جہاں پر نے کی، یہ پوائنٹ کی بات بتائی ہے۔ باقی ایسا کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ فعل متعدی ہوگا، اس میں نے نہیں لگے گا، لیکن ایک پوائنٹ کی اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ ایک پوائنٹ کی بات بتائی ہے، اس کو یاد رکھو گے تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اب فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جس کو پورا کرنے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو، یعنی اس میں ضرورت نہیں تھی، اس میں فعل اور فاعل سے کام چل رہا تھا، اور اس میں کیا ہوگا کہ فعل متعدی میں کیا ہوگا، فعل اور فاعل دو سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کے مفعول کا یعنی اس کا کس کے اوپر اثر پڑا ہے اس کی بھی ضرورت پڑے گی۔ جیسے شاہد نے نماز ادا کی، عابد نے کتاب پڑھی، شنا نے کھانا کھایا، شاہد نے کھانا کھایا، شاہد نے کھانا کھایا۔ اب دیکھو اس میں شاہد نے نماز ادا کی، تو اب یہ تو سبجیکٹ ہے، یعنی یہ کرتا ہے، اس کو ذکر کرنا ہے۔ ادا کی یہ فعل ہے۔ اب اگر نماز کو چھوڑ دے تو شاہد نے ادا کی، اب کیا ادا کی؟ زکوٰۃ ادا کی، نماز ادا کی، کیا چیز ادا کی؟ تو اب یہ نماز کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ شاہد نے نماز ادا کی، تو یہ بات کی ضرورت ہوتی ہے۔ عابد نے پڑھی، عابد نے کیا پڑھی؟ عابد نے کوئی پرچی پڑھی، عابد نے کیا پڑھی؟ تو عابد نے کتاب پڑھی، تو کتاب کا ذکر کر کے اس جو انتظار جس چیز کا ہمیں بات پوری نہیں ہو رہی تھی، اس بات کو کتاب کا ذکر کرنے سے اس بات کو پورا ہو گئے۔ اسی طرح شاہد نے یوں لکھا جائے کہ اگر کھانا نہ ہو، شاہد نے کھایا، اب شاہد نے کیا کھایا؟ پھل کھایا، یا کچھ اور دھکا کھایا، مکہ کھایا، یا کیا کھایا؟ کھانا کھایا، تو کھانا کا ذکر کر کے یہ کہا کہ شاہد نے کھانا کھایا۔ اکبر نے انصاف کیا، اب انصاف کو مٹا دے، اکبر نے کیا، اکبر نے کیا کیا؟ وہ انصاف ذکر کر کے۔ اسی طرح حاتم نے غریبوں کو کھانا کھلایا۔ نوٹ، نے علامت فاعل کے ساتھ آتی ہے، کو مفعول کے ساتھ آتی ہے، یہ ایک بتا دے نوٹ کر کے کہ نے جو ہے نے فاعل کے بعد آئے گا، اور
مفعول جو ہے مفعول کے بعد کو آئے گا. جیسے کہ آپ نے ہندی میں پڑھا ہوگا کرتا نے کرم کو ایسا کچھ کر کے پڑھا ہوگا. مجھے اتنی ہندی نہیں آتی لیکن آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کیا کرتا نے کرم کو کریا ایسا کچھ ہے. تو وہ اسی کا ہے کہ فاعل کے لیے کیا آتا ہے نے اور مفعول کے لیے کیا آتا ہے کو. فاعل کے لیے نے اور مفعول کے لیے کیا آئے گا کو. یہ ایک نوٹ کر کے بات بتائی گئی ہے. اب تیسری قسم اور آج کے سبق کی آخری فعل ناقص. فعل ناقص جس میں کسی کام کا صرف ہونا پایا جائے. یہ فعل اور فاعل کے بجائے مبتدا اور خبر پر ہوتا ہے. اس کا کوئی فاعل نہیں ہوتا بلکہ اس میں جو اسم ہوتا ہے وہ فاعل کے بجائے مبتدا کہلاتا ہے اور جملے کا باقی حصہ جو کسی طرح کی خبر یا حالت بتاتا ہے وہ خبر کہلاتا ہے. 3 جز پر مشتمل ہوتا ہے. یہ کتنے 3 جز ہوں گے؟ فعل ناقص. فعل ناقص کا مطلب کام نہیں ہے. فعل ناقص کا مطلب یہ ہے کہ کام نہیں ہے. یہاں کام ہے ہی، کام کی بات ہی نہیں ہے، یعنی کام نہیں. فعل ناقص کا مطلب یہ کام نہیں. اب کیا ہوگا؟ اس میں نہ فاعل ہوگا نہ مفعول ہوگا. نہ فاعل ہوگا نہ مفعول ہوگا، بلکہ فاعل کی جگہ جس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں اس کی جگہ مبتدا ہوگا. سبجیکٹ جس کو ہم نے انگلش میں پڑھا ہے سبجیکٹ، اس سبجیکٹ کی جگہ کیا ہوگا؟ مبتدا. اور آبجیکٹیو جو پڑھا ہے ہم نے اس کی جگہ ہوگا خبر. اس کی جگہ کیا ہوگا؟ خبر. اور پھر فعل ناقص کے لیے کیا ہوگا؟ اس کی کچھ علامتیں، جیسے ہم کیا ہے کہ جیسے یہ ہے، ہو، گیا، چکا، یہ جو تھا، تھے، یہ جو لگتے ہیں یہی فعل ناقص ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہی فعل ناقص ہوتے ہیں. چلو آگے مثالوں سے ہم اس کو ہر ایک کو سمجھتے ہیں. چند مثالوں سے سمجھتے ہیں. جیسے خدا رحیم ہے، حیدر کامیاب ہو گیا، وسیم بہادر ہے، انسان پانی کا بلبلا ہے، رابعہ کامیاب ہو گئی، امجد نادان ہے، میں جھوٹا نہیں ہوں، تم وعدے کے کچے ہو، لقمان حکیم بہت دانا تھے. اب دیکھو خدا رحیم ہے، خدا رحیم ہے. اس میں کہیں فعل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یعنی ایسا کوئی کام کرنے والا نظر آ رہا ہے؟ کام کوئی نظر آ رہا؟ کام کچھ نہیں. خدا رحیم ہے، یہ خبر دے رہے. خدا مہربان ہے، یعنی رحم ہے، رحمت کرنے والا ہے خدا، یہ خبر ہے. تو خدا مبتدا ہوگا اور رحیم جو ہوگی وہ خبر ہوگی، اور ہے کیا ہوگا؟ فعل ناقص. اسی طرح وسیم بہادر ہے یا حیدر کامیاب ہو گیا تو وسیم بہادر ہے. تو اب اس میں ایسی کوئی کام پتہ چل رہا ہے؟ کوئی کام کا پتہ نہیں ہے، کام کوئی چیز نہیں ہے. لیکن وسیم کیا ہوگا؟ مبتدا. بہادر کیا ہوگا؟ یہ خبر. اور ہے جو ہوگا یہ کیا ہوگا؟ فعل ناقص. اسی طرح اور باقی مثالیں ہیں. اس کی پہچان یہ ہے کہ جب تک مبتدا کے ساتھ کوئی اور اسم یا صفت ملے مطلب پورا نہیں دیتا. یعنی اس کی پہچان یہ ہے کہ صرف سبجیکٹ کو ذکر کیا جائے اور اس کے بعد دوسرا کوئی اسم یا کوئی اس کی صفت، کوئی اسم لے آئے دوسرا یا کوئی بھی اس کی صفت نہ لے آئے، تب تک وہ بات مکمل نہیں ہوتی. جیسے وسیم بہادر ہے تو وسیم مبتدا ہے جس کو سبجیکٹ کہتے ہیں، اور بعد میں بہادر اس کی صفت لے آئے، تب بات کیا ہوئی؟ مکمل ہوئی کہ وسیم بہادر ہے. انسان پانی کا بلبلا ہے تو اب انسان اور پانی کا بلبلا بعد میں کیا لے آئے؟ ایک اسم لے آئے. پانی کا بلبلا اسم ہے، پانی کا بلبلا یہ اسم لے آئے، تب جا کے اس کی خبر بنی اور پھر بات مکمل ہو گئی. تو وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ مبتدا کے ساتھ کوئی اور اسم یا صفت ہو. کبھی اسم ہوگا کبھی صفت ہوگا. صفت وہی اس کی وشیشتا، صفت اسم یا صفت یعنی اس کی وشیشتا لے آئے تب جا کے پورا مطلب پورا ہوگا. اور کبھی صفت یا اسم یعنی مبتدا اور خبر کے علاوہ کچھ اور چیز بھی ہوتی ہے، تو اس اور چیز کو وہ جو ہوتی ہے وہ ان مبتدا اور خبر کی کیا ہوتی؟ توسیع، یعنی اس کی خوبصورتی، اس کو بڑھوتری دینے کے لیے اور اس کو بہت زیادہ بتانے کے لیے بھی یا اس کی کمی بتانے کے لیے بھی کبھی توسیع اس کے اندر پیدا کی جاتی ہے. تو مبتدا خبر کے علاوہ باقی جو چیز ہوگی اس کو کہیں گے توسیع.
جیسے آگے ہم مثال میں سمجھتے ہیں، جیسے جودھ پور شہر بہت گرم ہے، جودھ پور شہر بہت گرم ہے۔ اب تو جودھ پور شہر تو اس میں جودھ پور کیا ہے کہ ایک کیا ہے مبتدا ہے، کیا ہے مبتدا ہے، اور گرم کیا ہے یہ اس کی خبر ہے، اور شہر جو ہے یہ اس کی توسیع ہے، یہ اس کی توسیع یعنی اس کی زیادتی ہے، باقی اس کا یہ نہ مبتدا ہے نہ خبر ہے بلکہ یہ زیادتی ہے، تو اس کو توسیع کہیں گے۔ چند مشہور افعال ناقصہ کیا ہے؟ اب یعنی جو مشہور ہے افعال ناقصہ وہ ہے کیا؟ یعنی فعل ناقص کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہے، ہیں، ہو، بھی ہوگا، یہ ایسے ہی آ گیا، بھی ہوگا، وہ ہو گیا، ہوگی، بن گیا، نکلا اور نکلی وغیرہ، یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ فعل ناقص کہلاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر گھنٹی بجائیں تاکہ نئی نئی ویڈیو آپ کے سامنے آتے رہے، اور میرے لیے دعا کریں کہ مجھے یہ سب بولنے کی توفیق دے جس سے آپ سمجھ سکو، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس امتحان میں کامیاب کرے، اعلیٰ نمبرات سے کامیاب کر کسی اسکول میں آپ کو استاد بنائے، اور اسی لائن میں آپ شکشا کی لائن میں لگے رہو، یہی میری دعا ہے۔